نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ البقرہ مین دا کاؤ، گائیں۔ اور یہ جو نام ہے سورت کا، یہ سورت میں کہاں پر مینشن ہے؟ سورت کی آیت نمبر 67 سے لے کے 73 کا جو پورشن آئے گا اس میں البقرہ کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، مکی سورت، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ البقرہ مدنی سورت۔ کس اعتبار سے تھی؟ نزول کے اعتبار سے۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں 2000 مدنی صورتیں۔ اور یہ مدنی صورتوں میں بھی سب سے پہلی صورت ہے، اور ویسے نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ ٹوٹل ورسز کتنی ہیں؟ 286 ہیں، ٹھیک۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو کیا نہ بناؤ؟ مقابر۔ واٹ از مقابر؟ مقبرہ، قبرستان نہ بناؤ، گریو یارڈ نہ بناؤ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اگر ہم کبھی گریو یارڈ کے پاس سے بھی گزریں یا ہم کبھی وہاں وزٹ کریں تو ہمیں کیسی فیلنگ آتی ہے؟ گریو یارڈ ایک کیسی جگہ ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں مایوسی ہوتی ہے، جہاں جا کے زندگی کے خاتمے کی یاد دہانی آتی ہے، جہاں پہ انسان کے ڈریمز پروان نہیں چڑھتے، جہاں انسان کو بار بار یاد آتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو لیو ویری سون، ہے نا؟ جہاں پہ زندگی کی کوئی رونق دکھائی نہیں دیتی، جہاں ویرانگی ہے اور مایوسی ہے، ایک اداسی دل پر چھاتی ہے نا؟ آخرت کی یاد بھی آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر نہیں پڑھی جاتی تو اس کی مثال ہی کس طرح دی گئی؟ جیسے ہم قبرستانوں میں رہ رہے ہیں اگر ہم سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں نہیں پڑھتے۔ اور شیطان کا گھر میں رہنا کیا ہے؟ شیطان کا گھر میں رہنا جیسے آپ کے گھر میں پیس جو ہے وہ ایبسنٹ ہے، آپ کے گھر میں آرگیومنٹس بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ فلیئر اپ ہوتے ہیں، کوئی ایک کی رائے کے اوپر اپنی رائے رکھتا ہے، کوئی ایک کو برداشت نہیں کر پاتا۔ گھر میں مال ہے، گھر میں بہت کھانا ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے، صحت میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کس کی پریزنس کی علامات ہیں؟ شیطان کی پریزنس کی علامات ہیں۔ 5 لوگ رہتے ہیں اور پانچوں اپنی دنیا میں رہتے ہیں، کسی اور ہی ورلڈ میں رہتے ہیں۔ دیز آر دا سائنس اینڈ سمٹمس آف دا پریزنس آف شیطان۔ آپ نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطل۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سورہ بقرہ سیکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سیکھنا کیا ہے؟ باعث برکت، بلیسنگ۔ اس کے اندر وقت لگانا، اسے پڑھنا، اسے لرن کرنا، اسے امپلیمنٹ کرنا کیا ہے؟ ٹرانسلیشن میمورائز کرنا، اٹ از اے بلیسنگ، ٹھیک۔ اور اس کا چھوڑ دینا، اسے نہ پڑھنا، اسے نہ سیکھنا، کچھ یاد نہ کرنا، کچھ امپلیمنٹ نہ کرنا، کچھ سمجھنا نہیں، وہ کیا ہے؟ باعث حسرت ہے، سورو کا باعث ہے، اداسی کا باعث ہے، غم کا باعث ہے۔ اور جادوگر اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص کو جادو سے حفاظت کی نیڈ ہے تو وہ کیا کرے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی آپ کا نام لے کر بھی جادو کروائے اور آپ سورہ بقرہ میں کنسسٹنٹ ہیں پڑھنے میں
آپ کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اقرؤ زہروان، زہروان یعنی چمکنے والی صورتیں، ٹو لائٹس، ٹو ریڈینٹ ونس۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو آپ نے کیا فرمایا؟ زہروان، کہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل آئیں، یا پھر دو سایہ دار چھتریاں، یا پرندوں کی دو قطاریں، اور کیا کریں گی؟ صف بستہ آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی۔ کس کے لیے آئیں گی؟ ہر کسی کے لیے نہیں آئیں گی۔ یہ پروٹوکول کس کے لیے ہوگا؟ اپنے پڑھنے والوں کے لیے آئیں گی، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، جنہوں نے انویسٹمنٹ دنیا میں بھیجی ہے، ان کے لیے آئیں گی۔ اور ایک ریڈینٹ چیز، ایک لائٹ ہے نا، دو نوروں کی طرح آئیں گی، دو چمکنے والی صورتیں زہروین، کہ جب لائٹ آتی ہے انسان کے پاس تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ کیا کرتی ہے؟ راستہ دکھاتی ہے نا۔ انسان کے آس پاس کو جب ہم بتی جلاتے ہیں تو سارے گھر کا جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے وہ ایلومینیٹ ہو جاتی ہے، چیزیں اپنی اصل حقیقت میں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہم چیزوں سے بینیفٹ لیتے ہیں جب ہم روشنی میں ہوتے ہیں، چیزیں ہمارے نفع کی ہو جاتی ہیں جب ہمیں دکھتی ہیں چیزیں، اور جب ہم اندھیروں میں ہوتے ہیں تو ہم نفع حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کوئی اجالا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ایک بلندی، ایک کوہان، ایک چوٹی ہوتی ہے، سنام ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی کوہان کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، اپنے عظمت اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی سورۃ البقرہ میں، قرآن مجید کی سب سے طویل آیت آیت الدین، وہ کس میں؟ وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورت اٹ سیلف کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ٹھیک، پھر سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بعد سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ بسملہ یا تسمیہ۔ بسملہ کیا ہے؟ ایک مستقلہ آیا، مستقلہ میننگ ایک انڈیپینڈنٹ ورس۔ ہر سورت کی بگننگ میں یہ پڑھی جاتی ہے سوائے سورۃ التوبہ کے۔ سورۃ التوبہ کی سٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، الف لام میم، الف لام میم۔ اگر آپ ایک چیز غور کریں گے تو میں نے ان حروفوں کا ٹرانسلیشن نہیں کرا، اور جب آپ نے یاد کری ہوں گی تب آپ نے بھی کوئی ٹرانسلیشن نہیں کرا۔ الف لام میم، الف لام میم، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عربک لیٹرز کے 29 حروف جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے، انہی میں سے یہ تین ہیں، الف لام میم، حروف الہجائیہ۔ کیا؟ حروف الہجائیہ، عربک لیٹرز ہے نا، عربک لیٹرز ہیں۔ پھر خاص طور پہ الف لام میم، ہم انہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ الگ الگ۔ ہم انہیں علم نہیں پڑھ رہے، ہم انہیں علم نہیں پڑھ رہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الف لام میم۔ تو ہم نے کیا کرا؟ ان کو بیچ بیچ میں سے بریک کر دیا ہے نا، ہم نے انہیں کٹ کر دیا بیچ بیچ میں سے، تو انہیں کہتے ہیں حروف المقطعات۔ قطع سے، قطع ہوتا ہے کاٹنا، حروف المقطعات۔ ٹھیک، حروف المقطعات جو ہیں وہ 29 قرآن مجید کی 29 صورتوں کی سٹارٹنگ حروف المقطعات سے ہوئی ہے۔ ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن میں نے کیا بتایا کہ ایک ساتھ پڑھے نہیں جاتے، ہر لیٹر جو ہے وہ اس کے نیم سے پڑھا جاتا ہے۔ الف یعنی آ لا میم نہیں پڑھ رہے ہم، آ لا ما، ہم ساؤنڈ نہیں پڑھ رہے، ہم اس لیٹر کا نام ہی پڑھ رہے ہیں، الف لام اور میم۔ ان حروف کی ٹرانسلیشن نہیں کی جاتی، اور ان کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر کیا الف لام میم یا حروف المقطعات قرآن مجید میں کوئی معاذ اللہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اور ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور ہر ایک نیکی کس کے برابر ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کیا ہے؟ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو ٹوٹل کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30۔ اب یہ قرآن مجید کی برکات ہے۔ پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ حروف المقطعات کا قرآن مجید میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، ایک مقصد کیا ہے؟ جو سننے والا ہے اس کی اٹینشن لینا۔ آپ کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ پرولونگ ہوتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر مد دیکھ رہی ہیں، الف لام میم۔ اب اگر کوئی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کرتا ہے اور وہ لاؤڈلی اس طرح پڑھتا ہے مد کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ سننے والے توجہ دیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور عربوں میں ایک طریقہ بھی تھا، تو کس کے لیے؟ ایک مقصد کیا ہے کہ اٹینشن لینے کے لیے، لسنر کی اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ عربوں کو یہ دکھانے کے لیے، عربوں کی اپنی زبان عربی تھی، قرآن مجید عربی قرآن عربک میں نازل ہوا۔ الف لام میم قرآن کے ہی عربک زبان کے ہی لیٹرز ہیں، کوئی نئی لیٹرز کی بنیاد نہیں ہے۔ تو عربوں کو جو کفر کر رہے تھے، جو انکار کر رہے تھے قرآن مجید کا کہ یہ یعنی باللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یا صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لے آئے، تو قرآن مجید میں چیلنج میں آگے دیا گیا کیا کہ وہی زبان ہے، وہی لیٹرز ہیں، تم اس طرح کا کوئی کلام بنا کے لے آؤ، چیلنج دے دیا گیا۔ تو ایک طرح سے کیا اہل مکہ کو کیا بتایا گیا؟ قرآن مجید کا ایک طرح سے اعجاز، کہ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک معجزہ، کہ وہی لیٹرز تم بھی بولتے ہو، لیکن تم ایسی کوئی کتاب، ایسا کوئی کلام لانے سے کیا ہو؟ عاجز ہو۔ ایک شخص نے مکہ میں جب اس نے قرآن مجید سنا تھا تو وہ شاعری کرتا تھا، اس نے شاعری ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی۔ پھر حروف مقطعات جو ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جب حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کے بعد جو ورس آتی ہے عموماً وہ کیسی آتی ہے؟ اس میں قرآن مجید کی تعظیم بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کی جاتی ہے، جیسے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مینی ٹائمز۔ تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ قرآن مجید کا ہائی اسٹیٹس بھی دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک عربی زبان میں ذالک کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ جیسے ہم یوز کرتے ہیں دس دیٹ، ہے نا؟ ہم دس کو کیا کہتے ہیں؟ پوائنٹ کرتے ہیں ہم کسی چیز کی طرف، ہم کہتے ہیں دس دیٹ۔ تو انہیں عربی میں کہتے ہیں اسم اشارہ، وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذالک کیا ہے؟ دیٹ، وہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ترجمے میں آپ نے کیا یاد کرا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اس کتاب میں۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ دس کے بجائے دیٹ کیوں یوز کیا گیا؟ تلکا کے بجائے ذالکہ سے آیت کیوں سٹارٹ ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ دیکھیے، جب آپ ایک کتاب لینے جا رہی ہیں، آپ کے سامنے کتاب رکھی ہے، آپ کہہ رہی ہیں یہ کتاب نکالو، تو آپ اس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اشارہ کر کے یہ دس ون۔ لیکن آپ سوچئے ایک کتاب بہت اوپر رکھی ہوئی ہے شیلف میں اور بہت اوپر ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ دیٹ ون، وہ کتاب نکالو۔ تو کیا دکھانے کے لیے؟ قرآن مجید کا ہائی اسٹیٹس، ایلیویٹڈ پوزیشن، کہ جو کتاب ہے وہ کیسی ہے؟ بلند کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے، اور ہر شخص جو یہ کتاب اٹھائے گا،
ہر حامل القرآن، ہر صاحب القرآن جو اسے پڑھے گا، اس میں وقت لگائے گا، اسے یاد کرے گا، اسے امپلیمنٹ کرے گا، اسے میمورائز کرے گا، اس کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اس میں سے جتنا حصہ سمجھے گا وہ کیا، وہ اٹ سیلف وہ بھی ہائے، کیونکہ کتاب بلند تو پڑھنے والے بھی خود بخود بلندی پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دا بیسٹ آف یو، تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ دوز ہو آر لرننگ اینڈ ٹیچنگ دا قرآن، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سب سے اچھے لوگ، چوزن ونس، حامل القرآن، صاحب القرآن۔ پھر الکتاب، ہم نے الحمد میں پڑھا تھا، الحمد میں جو ال تھا وہ کس کے لیے تھا؟ حصر کے لیے، all، ساری، ہے نا، ساری حمد۔ الکتاب میں جو ال ہے وہ کس کے لیے؟ عربک میں جو الف لام لگایا جاتا ہے وہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے، ہے نا۔ ایک اس میں عام جو ہوتی ہے اسے اس میں خاص کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسے الف لام لگا دیتے ہیں، ٹھیک۔ مسجد، کوئی سی بھی مسجد، لیکن جب میں کہوں المسجد، اب میں کسی پرٹیکولر مسجد کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اب میں کسی بھی مسجد کے بارے میں نہیں کہ کوئی بھی رینڈم مسجد، میں کسی خاص مسجد کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یا تو مسجد حرام یا مسجد نبوی، کوئی سی بھی۔ الکتاب، تو ال یہاں کیا ہے؟ کتاب کو خاص کرنے کے لیے، تخصیص پیدا کرنے کے لیے۔ کتاب کیا؟ کتاب سے دیکھیے اس کے بارے میں دو رائے آتی ہیں۔ ایک رائے کیا ہے کہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور دوسری رائے کیا ہے کہ کتاب سے مراد ہے وہ ایکچول کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، آسمانوں پر۔ اس کے بارے میں بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ آسمانوں پر لوح محفوظ میں قرآن پریزروڈ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کتاب کا جو لفظی میننگ ہوتا ہے یا کتاب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ کتبہ، کاف تا با، کتبہ کسے کہتے ہیں؟ ٹو رائٹ، کاتب رائٹر۔ تو کتاب کا میننگ ہوتا ہے الجمع، الجمع، جیم میم اور عین، الجمع، وہ چیز جو کلیکٹ کرتی ہے نا۔ کتاب میں بہت ساری چیزیں کلیکٹ ہوتی ہیں، کیا کیا؟ جیسے فیکٹس ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، لیسنس ہوتے ہیں، پھر انفارمیشن ہوتی ہے، ہسٹری بتائی جاتی ہے، وہ کس میں ہوتی ہے؟ کتاب میں۔ تو اسے کہتے ہیں الکتاب، کتاب۔ دوسرا میننگ کیا آتا ہے کتاب کا؟ مکتوب، کوئی بھی چیز جو لکھی ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کتاب، ٹھیک ہے، جو ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو ذالک الکتاب، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب لا ریبہ، لا آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا ہے لا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لا ولا ولا الضالین، اور نہ کہ ان میں سے جو گمراہ ہو گئے۔ تو لا کیا ہے؟ نافیہ، حرف نافیہ، نگیٹ کرنے کے میننگ میں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ۔ تو لا، نو، حرف نافیہ، ریبہ، ریبہ عربک میں را، یا اور با۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ ڈاؤٹ کو، شک کو۔ عربک میں شک کے لیے اور بھی الفاظ یوز ہوتے ہیں، جیسے شک بھی یوز ہوتا ہے، شک، لیکن یہاں یوز کیا گیا ہے ریب۔ ریب کیسا شک ہوتا ہے؟ ریب ایسا شک ہوتا ہے جو انسان کے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے، ایسا ڈاؤٹ کہ آپ کے اندر وہ ڈاؤٹ آتے ہی آپ اب اسٹیبل نہیں رہ سکتے، آپ شیک کرنے لگتے ہیں، آپ انشور ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر بے چینی لگ جاتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں پتہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ریب، جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، انریسٹ کر دیتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس میں بھی ریب کا لفظ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیو واٹ میکس یو ڈاؤٹ فل، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی پیسہ آپ لے رہی ہیں، کوئی کھانا آپ کھا رہی ہیں اور آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، پتہ نہیں یہ چیز جائز بھی ہے یا نہیں،
اور آپ مسلسل شک میں، آپ کو بہت پوچھنے کے بعد بھی آپ کی تسکین نہیں ہو رہی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ دع ما یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک آ رہی ہے، الا ما لا یریبک، اس چیز کے لیے چھوڑ دو جس میں تمہیں شک نہیں ہے، یعنی وہ چیز لے لو جس میں شک نہیں ہے اور اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے۔ اب یہاں جو ریب کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس کے 3 میننگ ہیں۔ کیا کوئی شک نہیں؟ کس سینس میں کہ یہ کتاب کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ بنانے والا خود اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، اس کتاب کا کوئی آتھر نہیں ہے، کوئی مین میڈ چیز اس کے اندر نہیں ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، اور کسی شک میں انسان رہے بھی نہیں کہ پتہ نہیں، کسی شک میں نہیں۔ کہاں سے آئی ہے؟ خالق کی طرف سے آئی ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری چیز، کس بات میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ قرآن جو ہے وہ بالکل سیدھی سچی راہ دکھانے والا ہے۔ قرآن میں حقیقی ہدایت موجود ہے جو پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، اور قرآن کے علاوہ یہ گائیڈنس کہیں نہیں ملے گی۔ اس کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں کہوں میں قرآن مجید چھوڑ دوں اور میں کوئی دوسری تیسری کتاب پڑھ لیتی ہوں، ناٹ پاسبل کہ آپ کو گائیڈنس مل جائے گی۔ تو جب اسے پڑھیں 100% شور کہ یہ آپ کے لیے نافع ہے۔ اور تیسرا کیا کہ کوئی شک نہیں کس بات میں کہ قرآن مجید آلٹر نہیں ہوا، قرآن مجید ان چینجڈ ہے، اس میں کسی انسان کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ جس فارم میں آیا تھا پیور، آج تک قرآن مجید پیور فارم میں ہے۔ ہندوؤں کا جو ایک اسکرپچر ہے مہابھارت، وہ اسکالرس نے خود کمپوز کیا، خود لکھا، اسے لوگوں نے بیٹھ کے اسے لکھا، اور اسٹارٹنگ جب اس کی ہوئی تو اس کے اندر تقریباً 24,000 شلوک موجود تھے، اور اسے کہا جاتا تھا بھارتا۔ پھر جب ایکسپینشن ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھی، تو ان میں سنت نے اور پوئٹس نے، سیجز نے، انہوں نے اپنے ریچولس ایڈ کریے اور فلاسفیکل ڈسکشنز اس کے اندر ایڈ ہوئے، تو وہ جو شلوک اسٹارٹنگ میں 24,000 تھے وہ کہاں تک پہنچ گئے؟ 60,000 شلوک تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد 1,00,000+ شلوک ہو گئے، اور آج مہابھارت میں تقریباً 1,00,000 سے 1,25,000 شلوک موجود ہیں۔ اب کوئی یہ پوچھے یہ انکریز کہاں سے ہوا؟ جس کے اندر جو جسے اچھا لگا وہ ایڈ ہوتا گیا کہ اب یہ اتنے بڑا ایپک بن چکا ہے۔ یہ 15 ٹائمز آف بائبل ہے، یعنی اگر کوئی بائبل کی کتاب دیکھے گا تو اس کی 15 کتابیں بائبل کی کر دی جائیں جب مہابھارت کی ایک کتاب بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب، سوچئے یہ دوسری صورت ہے ایک طرح سے، اور اس کی دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرٹی سے کہہ دیا کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بالکل کلیئر کر لیجئے اپنا مائنڈ، جو بتایا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ پڑھنے جا رہی ہیں، اس میں آپ کو 0.01% شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ کیا مجھے اسے وقت دینا چاہیے؟ نو ڈاؤٹ ایٹ آل۔ کیوں؟ کیونکہ شک آتے ہی انسان شیکی ہو جاتا ہے، استقامت متاثر ہو جاتی ہے۔ شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ یعنی وہ کس طرح آتا ہے؟ انسان کو شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم رکعتیں بھول جاتے ہیں، پھر ہم نماز میں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے 2 پڑھی تھی یا 4 ہو گئے یا 3۔ اسی طرح ایک جرمنی کی انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، وہ اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، اب اسے غور سے سنیں گے۔ قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں جرمنی کی بین الاقوامی یونیورسٹی کی رپورٹ، یعنی انہوں نے کیا سرچ کرا کہ کیا قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے بھی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ گاڈ کی طرف سے، تو کیا گاڈ کی طرف سے تو اس میں کانٹرڈکشنز نہیں ہونی چاہیے۔ یونانی زبان میں انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں پائے جاتے تھے، یعنی چاہے پورے ہوں چاہے پارٹ آف اٹ ہو، ان سب کو جمع کر کے ان کے ایک ایک لفظ کو باہم مقابلہ کیا گیا، کولیجن کیا گیا، یعنی ہیبریو زبان کی جتنی بھی گوسپل تھی، ہے نا، گوسپل جو کتاب تھی، انجیل،
اس کے جتنے نسخے دنیا بھر میں موجود تھے انہیں جمع کیا گیا اور پھر ان کے ایک ایک لفظ کو ملایا گیا. کتنا بڑا اور کتنی بڑی لیول کی ریسرچ ہے. اور پھر ایک رپورٹ شائع کی گئی. تو رپورٹ کے الفاظ کیا تھے؟ 2,00,000 اختلافی روایات ملیں. یعنی انجیل کے نسخوں میں دنیا بھر سے جو پائے گئے تو ان میں کتنی کانٹرڈکشنز ملی؟ تقریباً 2,00,000. اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ ہے انجیل کا قصہ. اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا اور اس لیے جرمنی کی یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ. پورا ایک انہوں نے ڈپارٹمنٹ لیا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر یا اس کے فوٹو لے کر جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. اور جمع کرنے کا یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلا کیونکہ ریسرچ بڑے لیول کی ہے. جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹزل پیرس آیا کہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کی جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے بیان کیا کہ اس وقت ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں اور یعنی یہ جو کلیکشن ہے اس میں کمپیریزن کا کام جاری ہے. اب جیسے انہوں نے انجیل میں کرا تھا اب یہ قرآن کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایک ورڈ کو ایک ایک نسخے سے ملایا جائے کہ کتنی سچائی اور کتنی نہیں ہے. بعد ازاں اس ادارے نے رپورٹ شائع کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا اس کا اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں. کتابت کسے کہتے ہیں؟ رائٹنگ مسٹیکس جو ہوتی ہیں جیسے تا یا زبر زیر اس کی ملتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں. لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں ملتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. گویا کہ قرآن مجید ہر قسم کے رد و بدل سے مبرہ ہے. بلا شبہ قرآن مجید عظیم اور شک و شبہ سے بالا انسانوں کی رہنمائی اور خیرخواہی کے لیے آخری آسمانی کتاب ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے تقوی لازم قرار پایا ہے. یہ آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے، اس کے بعد کوئی ہدایت نہیں ہے. کہا گیا نا اس کا پڑھنا کہ باعث برکت بلیسنگ انسان کے لیے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے انسان کے لیے. کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، ہم قرآن میں وقت لگا رہے ہیں تو کیسے؟ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پوری شیورٹی کے ساتھ، پورے ٹرسٹ کے ساتھ، پورے دل کے سکون اور ذہنی سکون کے ساتھ پڑھنی ہے. فیہ اس میں. اور پھر کتاب کا مقصد بیان کیا گیا. کتاب آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کتاب کیوں بھیجی گئی اتنے اہتمام کے ساتھ؟ اگر آپ نے وہ والا لیکچر لیا ہو ہم قرآن کیوں پڑھیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کتنے اہتمام کے ساتھ نزول کیا گیا ہے کہ جو فرشتے اسے لائے وہ فرشتوں کے سردار ہیں. جس رات میں یہ آئی وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات قرار پائی. پھر جس امت پر یہ نازل ہوئی وہ امت وسط خیر امت. پھر جس نبی پر آئے وہ خاتم النبیین اور سب نبیوں میں جو ہے وہ سب سے ایک طرح سے سید ہیں. تو جس بستی میں اتری وہ ام القریٰ کی بستی کہی گئی. اتنی فضیلت کس لیے آئی ہے؟ ہدی للمتقین. دیٹس دا پرپس. واٹس دا پرپس؟ دیٹس دا پرپس. ہدی للمتقین. ہدایت، ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا لفظ دیکھا تھا. ہدایت میں نے آپ کو بتائی تھی 2 طرح کی، ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کو ہی بریکٹ میں لکھ لیجئے گا، علمی ہدایت، اور ہدایت توفیق عملی ہدایت. ہدایت علمی کیا ہے؟ ہدایت ارشاد کیا ہے؟ رستہ دکھانا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، ٹرن رائٹ، ٹرن لیفٹ، گو اسٹریٹ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد. پھر ہدایت توفیق کیا ہے؟ ہدایت عملی، کہ اللہ اس شخص کو عمل کی توفیق دے اور پھر وہ اپنے اس علم پر جو اس نے لیا ہے اسے استعمال کر کے منزل تک پہنچ جائے. تو یہ کون دے گا؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والے. اب دیکھیے قرآن مجید کو یہاں کہا گیا ہدی للمتقین. قرآن مجید راہ دکھائے گی کسے؟ پرہیزگاروں کو،
تقوی والوں کو راہ دکھائے گی. لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا آتا ہے؟ ہدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے، اٹ از گائیڈنس فار دا ہول آف مین کائنڈ، کیونکہ سب کے لیے اتری ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہدی للناس اور ہدی للمتقین میں کیا فرق ہے؟ ہدی للناس کہ ہدایت ارشاد سب کے لیے، علمی ہدایت سب کے لیے. قرآن سب کو راستہ دکھائے گا، سب کو بتائے گا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. سب کو جو پڑھنا چاہے گا اسے بنا بایسس کے پڑھے گا ہدی للناس سے تو اسے راستہ ملے گا. آپ ریورٹی سٹوریز دیکھیے. ہدایت علمی جو ہے وہ سب کے لیے، لیکن منزل تک کون پہنچے گا؟ قرآن مجید سے استفاضہ کون حاصل کرے گا؟ کون اپنے اندر تبدیلی لائے گا؟ کس کی زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی؟ کون بچ بچ کے زندگی گزارے گا اور نار سے بچ کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ متقین. جیسے دوائی سے شفا کسے ملتی ہے؟ جو ڈاکٹر کی انسٹرکشنز مانے، جس سے وہ روکے وہ رکے، پرہیز کرے. جو وہ کھانے کے لیے جس طرح پراپرلی کہے وہ اس طرح کھائے، وہ اپنی مرضی کی منمانی نہ کرے، اسے شفا اللہ کے حکم سے نصیب ہو جاتی ہے. تو ہدایت توفیق کسے ملتی ہے؟ جس کے اندر خود طلب ہوتی ہے. آپ کے اپنے اندر ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، ول ہونی چاہیے، ایک پیاس ہونی چاہیے، ایک کھوج ہونی چاہیے. نہیں مجھے کرنا ہے، نہیں مجھے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لے کر آنا ہے باذن اللہ تعالی. نہیں مجھے جاننا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی، میں میجورٹی کے پیچھے نہیں چل سکتی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کتاب جس کو اتنے اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا، جو آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی گائیڈنس نہیں ہے، میری ایک ہی زندگی ہے، میرے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں ہے، وہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے مجھے. تو یہ جو اسپیشل گائیڈنس ہے یہ ہے ہدی للمتقین کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہدایت کسے نہیں مل سکتی؟ جو تقوی نہیں رکھتا. وہ علم تو حاصل کر لے گا، قرآن کا بہت علم لے لے گا، لیکن اگر تقوی نہیں ہے توفیق نہیں ملے گی، ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں آئے گی، شفا نصیب نہیں ہوگی. آپ قرآن پڑھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. للمتقین، متقین کا روٹ کیا ہے؟ واو، قاف اور یا. وقایا، وقایا کا میننگ شیلڈ، بچاؤ، حفاظت. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ وقایا لینا، حفاظت لینا، شیلڈ لینا، بچاؤ اختیار کرنا. کس چیز سے؟ کس چیز سے بچنا؟ کس چیز سے شیلڈ لینا؟ نمبر 1، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اللہ کی سزا کے وارد ہونے سے بچنا. ہم سب بچنا چاہتے نا. میں اور آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے؟ اللہ نہ کرے. کون چاہتا ہے؟ بچنا چاہتے نا. کوئی ایک سین پرسن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چاہتی ہوں ایسا کہ اللہ مجھ سے ناراضی رہے. نہیں، ہم سب چاہتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس چیز سے پروٹیکشن دیں. معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں نا معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا گناہ کے موقع پر؟ جب عزیز کی بیوی نے انہیں گناہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کو ڈسپلیز نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کی پناہ ہی لے رہا ہوں، معاذ اللہ. تو بچنا اللہ کی سزا سے کہ وہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ کے لیے کون سی جنت، کون سا گول زندگی میں باقی رہ جائے گا. اور دوسرا کس چیز سے بچنا؟ آخرت میں برے انجام سے بچنا. ہم میں سے کوئی یہ تو نہیں چاہتا نا کہ ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ ہمیں آخرت میں جنت میں نو انٹری کا بورڈ ملے، ہمیں کہہ دیا جائے کہ یو آر فیلڈ، سکسیس نہیں ملی آپ کو. جو طریقہ زندگی آپ لے کر آئی ہیں وہ آج قابل قبول نہیں ہے. جو بیگیج بھرے ہیں آپ نے اس میں صرف کباڑ ہے، وہ تو دوزخ میں ہی جائے گا. نہیں نا، ہم تو نہیں جاتے نا. اگر کوئی آپ میں سے ایئرپورٹ گیا ہو اور سامان لے کر گیا ہو، سامان وہ باہر پھینکتے بھی نہیں ہیں، وہ آپ سے ہی نکلوا دیتے ہیں اگر کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے. اس پہ بھی ہمیں کتنا ملال ہوتا ہے. ہاں، کسی کو اگر ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جائے، سارا ٹکٹ، ویزا، لگیج
ساری محنت کر کے وہ وہاں 4 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد اسے وہاں سے واپس ریٹرن کر دیا جائے، کیسا لگتا ہے؟ تو بچنا کس چیز سے بچنا؟ آخرت میں برے انجام سے بچنا. اور یہ بچنا کیسے ہوگا؟ کس طرح بچا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر جو تھے انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ تقوی کیا ہے. تو ابی بن کعب جو تھے انہوں نے کیا پوچھا کہ اگر مان لیجئے کسی ایسی پگڈنڈی، کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہو جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ امیجن کیجئے آپ ایک ایسے راستے پر کھڑی ہوئی ہیں، اپنا بیسٹ سوٹ پہن کے کھڑی ہوئی ہیں، آپ بیسٹ، ٹھیک، لمبا والا، اور پھر اس راستے میں اتنے تھورنز ہیں، اتنی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کیسے گزریں گی؟ موبائل میں کال کرتی ہوئی، میسیجز کرتی ہوئی، اور پرس میں سے پیسے نکالتی ہوئی کس طرح گزریں گی؟ سب کچھ سنبھال لیں گی، سب کچھ رکھ دیں گی. اب ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتے، بہت الرٹ کا مقام ہے، راستہ بہت ایسا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت عمر نے کہ کیسے دامن بچا کے، ایسا راہی کیسے گزرے گا؟ بہت بچ کے نکلے گا، بہت الرٹ ہو جائے گا، کانشیس ہو کے جائے گا، کیئرلیسلی نہیں جائے گا. نیگلیجنس میں وہ راستہ پار نہیں کر سکتا، وہ کرے گا تو پھر زخم کھائے گا، کپڑے پھٹیں گے اور کچھ زخم بھی لگیں گے. تو انہوں نے کیا کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے؟ اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان گناہوں سے، ڈسٹریکشن سے، اللہ کو ناراض کرنے سے اتنا بچ کے زندگی گزارے، اتنا محتاط ہو کے زندگی گزارے، اور صراط مستقیم پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے بچا کے، جما کے، کہ کہیں میں کسی اور دشا میں نہ نکل جاؤں، کہیں صراط مستقیم سے کوئی اور ٹیڑھا راستہ نہ پکڑ لوں، بچ کے نکلے اور پھر منزل مقصود تک پہنچ جائے جو منزل ہے. تو الرٹ، کانشیس، کس کا کانشیس؟ اللہ کانشیس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھتا ہے؟ یعنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں ہم. کوئی 3 سال کا بچہ بھی ہمارے پاس بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر ہم فون میں کوئی ایسی مووی یا ایسا سین اگر آ جاتا ہے اور بچہ بالکل ہمارا فون ہی دیکھ رہا ہے تو ہم اس سے بھی شرم کھاتے ہیں. ہمیں حیا آتی ہے کہ نہیں ہمارا بچہ ایسی چیز نہ دیکھے کہ ماما کیا دیکھ رہی ہیں. ہاں، اور ہم اس ذات سے نہیں ڈرتے، اس ذات سے حیا نہیں آتی ہمیں جو کس آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ آنکھ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. قرآن مجید میں آتی ہے والی بات، آیت الکرسی میں. ہمیں اس سے حیا نہیں آتی. ایک ایسا تقوی ہے کہ ہم، کوئی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو ہم اپنی ٹون بھی چینج نہیں کرتے جب ہم بات کرتے ہیں، اور جب وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے وہ باتیں کرتے ہیں کہ اگر وہ سنتا تو ہم سے کبھی نہیں ملتا. کیا ہم یہ نہیں دیکھتے یا محسوس کرتے، ہم اس بات کا شعور یا احساس نہیں کہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کی وہ ذات سنتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم 2 ہو تو 2 میں تیسرا میں ہوں، تم 2 بھی اکیلے نہیں ہو. اور ہمیں اس کی پریزنس محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اس کی عظمت کہیں نہیں دکھتی. اسی لیے ہمیں قرآن سے کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی. ہم کتنے سالوں سے قرآن خاتمے کر چکے ہیں، کتنی بار ہم 40 بار کتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں، کتنے مرنے والوں کو ہم نے قرآن پڑھ کے بخشے ہیں. ہماری زندگیوں میں کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں آئی، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن تو ہدایت دیتا ہے کسے؟ المتقین، تقوی والوں کو دیتا ہے. حساس دل، باشعور دل، جو اپنے گھروں میں بھی کیسے رہتے ہیں؟ مشفقون، ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ نہ کرے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ کو ناراض کرے. بچ کے رہتے ہیں، کوئی ایسے لقمہ میں نہ کھا لوں جو میری دعاؤں کے بیچ میں حائل ہو جائے اور حرام لقمے میں شمار ہو جائے. میں کوئی ایسا آور نہ گزار دوں جاب کے اندر کہ جس میں خیانت شمار ہو. نہیں، وہ جن کی پرائیویٹ لائفز بالکل پیور ہیں،
پبلک لائف سے زیادہ اچھی ہیں متقین، جو کسی ٹیچر کا، کسی باس کا، کسی ساس کا، ان کے خوف کے بغیر زندگی جیتے، ان کے لیے سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی۔ اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اگر ہم کانشیس ہو کے زندگی نہیں گزار رہے، کیئرلیس ہے، ہم الرٹ ہو کے زندگی نہیں گزار رہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ پوچھنے والا ہے۔ ہم نے پیچھے کیا سورۃ الفاتحہ میں سیکھا تھا، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہر عمل جو آج ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ذرہ ہے، چاہے وہ اسماعیل ہے جو کسی کو نہیں دکھ رہی، چاہے وہ ایک نج ہے جو ہم کوہنی سے کسی کو کر رہے ہیں اور کسی کی موکری کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور مالک یوم الدین اس کی جزا سزا ہمیں ملے گی۔ ایوری ایکشن ہیز اے کانسیکوینس، دیر از اے ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم ڈرے، کوئی ہمیں ہدایت کی دعا دے تو ہم آفینڈ ہوتے، ہم کہتے ہیں آئی ایم آلریڈی آن ہدایت۔ کوئی ہمیں کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو ہم آفینڈ ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ جنت میں لوگ سب سے زیادہ کس وجہ سے داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کس وجہ سے؟ التقوی و حسن خلق، تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق۔ تقوی والا جواب، وہ تقوی والا شخص اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، ٹٹ فار ٹیٹ کا اصول وہ اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا، وہ تو جھکنا جانتا ہے، وہ اللہ کے لیے پھر خاک پہ اپنا فیس رکھ دیتا ہے کہ آئی ایم ہو، آئی ایم نتھنگ۔ جب میں روز 5 نمازوں میں اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا ماتھا، اپنا فیس جب ہم زمین پہ رکھ رہے ہیں اور ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، تو پھر میں کہاں سے آتی ہے بیچ میں؟ اور اس کے لیے پھر دعا بھی سکھائی گئی، کیا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کس چیز کا؟ ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں، بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اکرم، آنریبل شخص کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی برنگس آنر۔ ہم عزت کی تلاش کرتے نا، کہاں کہاں دیکھیے، ہم اپنے لباس کو دیکھیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم کسی ایریا میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنا اسٹیٹس اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر جگہ، ہر کچھ بھی دیکھ لیجئے، کوئی برانڈڈ چیز خریدتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ذرا اسٹیٹس، نہیں میں ایک مینٹینڈ زندگی جیتی ہوں، میری کچھ ویلیوز ہیں۔ ہاں، ہم عزت کی تلاش یہاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یہ تمہارے سٹینڈرڈز ہیں، یہ دنیا والوں کے سٹینڈرڈز ہیں، یہ سوسائٹی کے سٹینڈرڈز ہیں۔ اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اکرمکم سب سے زیادہ اکرم، سب سے زیادہ عزت والا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ متقی زندگی جینے والا ہے، وہ کرنے والا جو کہا جائے اور اس سے رک جانے والا جس سے روک دیا جائے، وہ اف اور بٹ اور لیکن اور فتویٰ اس کے بیچ میں نہیں آتا، لیکن دل کا پردہ بھی تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کر لو، رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہو کہ پردہ، پھر ہماری بیچ میں کیا آ جاتی ہے؟ لیکن پھر بھی میرا لباس ساتر ہوتا ہے، سمپل ہوتا ہے، میں تو کسی کو دیکھتی نہیں، پھر بھی دل کا پردہ بھی ہوتا ہے، میں تو نگاہیں نیچے ہی رکھتی ہوں۔ کتنے ایف اینڈ بٹس ہیں ہمارے پاس، کتنے ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس، جبکہ تقوی کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کرنا جس کا حکم اللہ نے دے دیا اور اس چھوڑ دینا جس سے اللہ نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو غیبت، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ سننے والا ہے، اس دن ہماری مجال نہیں ہے، ہم بول سکیں گے۔ اس طرح آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الفم والفرج، منہ کی وجہ سے، زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان سے انسان کی باتیں، اور حرام بھی زبان سے ہی کھایا جاتا ہے، اور شرمگاہ، ان دو کی وجہ سے کثرت، میجورٹی دوزخ میں اس وجہ سے جائے گی، ان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گی۔
اور ہم اپنی زندگی میں کتنے سارے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، کتنے بچاؤ اختیار کرتے ہیں ہم. اپنے گھر میں پینٹ کراتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی متاثر نہ ہو، سنسکرین لگاتے ہیں کہ دھوپ سے ہماری رنگ جو ہے، جلد جو ہے وہ متاثر نہ ہو. پھر سپلیمنٹس لیتے ہیں کہ ہماری بون ڈینسٹی جو ہے، ہمارا ویٹ، ہمارا پروٹین، ہمارے بالوں کی شائن جو ہے وہ برقرار رہے. ہم مارننگ واک کریں گے، ایوننگ واک کریں گے تاکہ ہم مینٹین رہیں. لیکن اللہ کی سزا سے، اللہ کے غضب سے، آخرت کے برے انجام سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے، کوئی پوشن نہیں ہے جو ہم تقویٰ گھول کے آپ کو پلا دیں یا میں پی لوں. یہ وہ دوا نہیں ہے جو ہم کسی اسٹور سے جا کے خرید لیں گے. اور اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہمیں کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تقویٰ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ کی قربت کیسے آتی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی کب بنتی ہے. اور اگر ہم میں تقویٰ نہیں آیا تو ہمیں گائیڈنس نہیں ملے گی. ہم قرآن پڑھ کر بھی کیسے صرف ایک علمی مشین بن جائیں گے. ہمیں بہت کچھ پتہ ہوگا، اس میں 286 ورسز ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ ہم بلا بلا بہت بولیں گے، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ لائٹ نہیں دکھے گی جو زہراوین، جو البقرہ کا نام ہے، الزہراوین، the two radiant ones. پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب متقین کی کچھ کوالٹیز بتائی جائیں گی. ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں، ایلیویٹڈ پیپل ہیں، متقین ہیں، تو ان کے کچھ کوالٹیز بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ان کوالٹیز میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے، اگر نہیں ہیں تو لانے کی کوشش کریں گے. الذین یؤمنون بالغیب، الذین اس میں موصول کے لیے کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ متقین کی. وہ لوگ، کون لوگ؟ متقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون. یؤمنون کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ، میم اور نون، امن، ایمان بھی اسی سے. وہ جو دیکھیے جب آپ ایمان لاتے ہیں نا تو آپ امن میں آ جاتے ہیں. تو ایمان کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو ایکسیپٹ، ٹو ایکنالج، ماننا. اور جامع ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا؟ دل سے ماننا. دل میں آپ اسے کیا سمجھیں؟ مانیں، ایکسیپٹ کریں، ہاں صحیح ہے، میں مانتی ہوئی چیز ہے. اور زبان سے پھر اس کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ، میں یہ مانتی ہوں کہ اللہ کی ذات اکیلی وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک مدبر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. میں اسے اپنے دل میں سچ مانتی ہوں اور میں اپنی زبان سے شہادت دیتی ہوں. اور پھر تیسری چیز کیا آتی ہے؟ عمل. عمل سے اس بات کی تصدیق کرنا جو آپ کے دل اور آپ کی زبان نے ابھی اقرار کری ہے، ثابت کرنا. برنگ یور پروفس. کہاں ہے آپ کا پروف؟ اسی سے سب سے زیادہ خوف رکھنا، اسی کی سب سے زیادہ تعظیم کرنا، اس سے ایسا ڈرنا کہ اس جیسا کسی سے نہیں. تقویٰ کہ جب غیبت کی بات آ گئی تو ایمان ہے نا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اب ہماری زبان نہیں کھلے گی. تو یؤمنون، متقین جو ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کیا؟ بالغیب. غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں یقین ہے، کیسے؟ اس کی ایک مثال سمجھیے، جیسے آپ کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، سب کو یقین ہے نا اس بات کا، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے. ڈاؤٹ ہوگا تو پھر آگ سب کے گھر میں بھی ہے، ہم چیک کر لیں گے، پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا. تو ہمیں یقین، ہمارا ایمان اس بات پر کہ آگ جلاتی ہے، اس لیے ہم آگ سے کھیلتے نہیں ہیں، نہ اپنے بچوں کو کھیلنے دیتے. ہم ادھر نہیں، یہ کھیلنے والی چیز نہیں ہے، لائٹر بھی نہیں دیتے. وہ دیکھیں جب ایمان ہے آپ کا کہ آگ جلاتی ہے تو آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ پریکاشنس لیتی ہیں، آپ اس کے ساتھ کیئرلیس نہیں ہوتی آگ کے ساتھ. جب آپ رات کو سو رہی ہیں تو آپ اپنی نوبس چیک کرتی ہیں، گیس سلنڈر چیک کرتی ہیں، بندے کیا ہے، گیس تو نہیں کھلی چھوڑتی نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر آگ لگ گئی. تو عمل، ہماری عمل گواہی دے رہی ہے کہ مجھے یقین ہے آگ جلاتی ہے، تو میرا عمل یہ کرتا ہے میں کیئرفل ہوں، میں کھلی نہیں چھوڑ دیتی اپنے گھر کی گیس. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میرا ایمان تو ہے
لیکن وہ عمل سے اس کی تصدیق نہ کرے تو ایسا ایمان کیسا ہے؟ ادھورا اور مشکوک، کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بالکل سچا مانتے ہیں، کس کو؟ بالغیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، غین یا اور با، انسین، وہ چیز، وہ حقیقتیں جو انسان کے حواس، جسے آپ سینس بھی نہیں کر سکتے اور جو اس کی عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ کیا؟ وہ حقائق جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے کیسے باہر ہیں۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے مفہوم کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں دکھے؟ کیا ہمیں دکھے اینجلز؟ ہمیں تو کبھی نہیں دکھے۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ بالکل ہے۔ یہی کیا ہے؟ بالغیب، کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہم انہیں سینس بھی نہیں کر سکتے، وی کین ناٹ ٹچ دیم، سی دیم، ہیئر دیم۔ ہماری عقل جو ہے ان کی رسائی بھی ان تک نہیں ہے، ہم نے انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں وہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ غیبت کو بھی غیبت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کب کی جاتی ہے؟ ایک شخص کی ایبسنس میں کی جاتی ہے، وہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا۔ تو بالغیب کیا ہوتا ہے؟ الغیب وہ چیز جو ہڈن ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مان رہے ہیں۔ اچھا، ہم غیب کو کیوں مان رہے ہیں؟ ہم غیب پر ایمان کیوں لا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے جو جو چیزیں بتا دی۔ غیب میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ فرشتے، تمام کتابیں، بائبل، گوسپل، جو ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، وہ جتنے اسکرپچرز ہیں، جتنے پیغمبر نازل ہو چکے ہیں، آخرت کے دن پر ہم یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہم نے تو نہیں دیکھا۔ پھر عذاب قبر پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو بتا دیا گیا ہے، برزخ کی زندگی پر ہم یقین رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے۔ پھر جنت پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم پر ہم یقین رکھتے ہیں جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ الغیب میں۔ اور ہم الغیب کو سچا کیوں مانتے ہیں؟ ہم ان چیزوں پہ یقین کیوں رکھتے ہیں کہ یہ ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا ہے؟ خالق نے بتایا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ انسین کو مانتے ہیں، اس میں ڈاؤٹ فل نہیں ہے۔ عذاب قبر پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا، پتہ نہیں جنت ہے بھی یا نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ فرم کنفکشن، بلیف کہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غیب کا انکار کر دے، کوئی کہے میں فرشتوں کو نہیں مانتی، میں جنات کو نہیں مانتی، مجھے نہیں لگتا دیکھو کہ عذاب قبر ہوتا ہے، بس جسم مٹی ہوا اور ختم، کوئی دوزخ وغیرہ یا ایسی چیزیں۔ اگر کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے غیب کا، تو اس کا ایمان کیسا ہے؟ مشکوک ہے، انکمپلیٹ ایمان ہے اس کا، قابل قبول نہیں ہے۔ اور جس نے غیب کا انکار کر دیا وہ تقوی کی صفت سے تو باہر نکل گیا، اسے اب قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے ایک اندھا ہوتا ہے، اس کے آگے آپ چراغ کیا بڑے بڑے لیمپس اور بڑی بڑی ٹیوب لائٹس کھول دیجئے، کیونکہ وہ خود بلائنڈ ہے، اس کے لیے وہ ٹیوب لائٹس کسی کام کی نہیں ہے۔ تو جس نے غیب کا انکار کر دیا، اسے قرآن سے کوئی گائیڈنس، کوئی شفا، کچھ نہیں ملنے والی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بالغیب سے مراد کیا ہے؟ وحی، کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے، کلام اللہ جو ہے انہوں نے ہی وہ ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا، وحی کو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صفت کیا آتی ہے متقین کی؟ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ لو، ہے نا، ہم یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا لفظ یوز کر رہے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ۔ یقیمون، قاف واو میم، مستقیم کا بھی روٹ کیا تھا؟ یہی تھا، قام یقوم، کھڑا ہونا۔ قیام، قیام کسے کہتے ہیں؟ نماز میں کھڑا ہونا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اقامہ، اقامہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا، بالکل پراپرلی قائم کرنا۔ جیسے اقام السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو، اقام السوق کا مطلب ہوتا ہے بازار فلی اسٹیبلش ہو چکا ہے، بازار لگ چکا ہے، ساری دکانیں کھل چکی ہیں، اور اب پراپر جو ہے وہاں پہ ایک طرح سے لین دین ہو رہا ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، یقیمون قائم کرنا،
الصلاح کسے کہتے ہیں؟ الصلاح، دیکھیے صلاۃ کا جو اپنا میننگ ہے، لنگوسٹک میننگ، صاد لام واو، کیا ہے؟ دعا۔ صلاۃ کو دعا کیوں؟ کیونکہ آپ اگر نماز پہ غور کریں تو آپ شروع سے آخر تک اللہ سے مناجات کرتے ہیں نماز کے اندر۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کی بھی جو دعائیں ہیں ان میں دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز انسان کا اور اللہ کے بیچ کیا ہے؟ کنیکشن۔ متقین، ابھی ہم نے کہا نا ہم ایمان رکھتے ہیں غیب پر، کیا بات ہوئی ابھی کہ زبان سے جو کہہ رہا ہے دل میں وہ یقین رکھتا ہے، زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے، عمل اگر تصدیق نہیں کر رہا تو دیر از اے پرابلم۔ اب اگر ہم غور کریں گے، الصلاۃ سنگولر ہے، اس کی پلورل کیا ہے؟ صلوات۔ تو صلاۃ کیا ہے؟ یہ سنگولر کیوں یوز ہوئی ہے جبکہ ہمارے پاس نمازیں کتنی ہیں؟ 5، جو فرض نمازیں وہ 5 ہیں۔ تو عربی میں گرامر میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسم جنس۔ اسم جنس کا مطلب کیا ہے؟ ورڈ سنگولر یوز ہوتا ہے لیکن اپنے میننگ کس کے دیتا ہے؟ پلورل کے دیتا ہے۔ اسی طرح لفظ جو ہے وہ مذکر یوز ہوا ہے لیکن اپنے اندر کس کو رکھے گا؟ مؤنث کو بھی رکھے گا، تو وہ اسم جنس۔ تو یہاں یہ کیا ہے؟ اسم جنس۔ یہاں کیا مراد ہے پھر؟ یقیمون الصلاۃ میں 5 فرض نمازیں بھی آ سکتی ہیں اور والنٹری بھی آ سکتی ہیں، جو نوافل ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں، اس کے اندر تہجد بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین، جب انہیں یقین ہو جاتا ہے غیب پر، انہیں یقین ہے، انہیں معلوم ہے یہاں سے جانا بھی ہے، اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا ہے، جب انہیں ہدایت ملنے لگتی ہے، جب وہ بچنے کے لیے پورے ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ کانشیس ہو جاتے ہیں، الرٹ زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو ان میں کیا آتا ہے؟ انہیں کس چیز کو وہ نمبر 1 پرائیورٹی ان کی نظر آتی ہے؟ وہ ہے ان کی نماز۔ آپ کتنا ہی اللہ سے محبت کے دعوے کریں، آپ رونے لگیں، آپ رات میں روئیں، دن میں روئیں، اگر آپ کی زندگی میں نماز پرائیورٹی کے لیول پر نہیں ہے، فجر پورے ویک میں کبھی مس نہ ہو، جو نماز جس طرح کہی گئی ہے اسے اسی طرح ادا کیا جائے، پورے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ۔ اگر پرائیورٹی لیول پر نہیں ہے تو پھر وہی ایمان کی ڈیفینیشن پوری نہیں اترتی، تقویٰ کہیں نہ کہیں کم ہے، یا صرف جو ہے زبانی داغ ہے بس۔ اقامت سے مراد کیا ہے؟ سوال اٹھتا ہے یقیمون الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ کس طرح نماز قائم کی جائے؟ تو نمبر 1 کیا؟ ایسا شخص جو نماز قائم کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ بلا ناغہ نماز پڑھنے والا، کنسسٹنٹ ہوتا ہے، ریگولر ہوتا ہے، اس کی نماز کیسی ہے؟ بر وقت اور ریگولر، کوئی دن مس نہیں ہوتا، کوئی نماز مس نہیں ہوتی۔ نمبر 2 کہ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو اس شخص کی نماز اپنی مرضی کی نماز نہیں ہے کہ اس کا جس طرح دل چاہتا ہے وہ رکوع میں جھکتا ہے، جس طرح دل چاہتا ہے وہ سجدہ کر لیتا ہے، قیام جیسا ہوتا ہے، نہیں۔ اس کی نماز کس سے ملنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنی چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسکرائبڈ مینر ہے اس پر نماز پڑھے گا، وہی قبول ہونے والا عمل ہے پھر۔ اور پھر وہ نماز کی جو شرائط ہیں انہیں پورا کرے گا، نماز کے ارکان پورے کرے گا۔ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، سکون سے نماز پڑھنا۔ سوچیے اپنی نمازوں کا ذرا، میں اپنا سوچوں اور آپ اپنا سوچیے، کتنے پرسکون ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنے ساتر لباس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کہیں ٹخنے ڈھانکنے پڑ رہے ہیں، کہیں ٹرانسپیرنسی ہے، کہیں پر ہماری آستینیں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ آدھے ہاتھ ہمارے کھلے ہوئے ہیں تو وہ سارے زیور سب دکھتے ہیں، اور پھر ڈسٹریکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جس ماحول میں، جس کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کوئی فون لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی کھول کر بیٹھا ہے، کسی کے بچے ہیں، 10 طرح کا وہاں شور ہے، اور جب ہم لیٹ اٹھتے ہیں فجر میں تو ہم کس ہڑبڑاہٹ میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنے میں نہیں آتی۔ پھر وضو، صحیح وضو کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، کنسنٹریشن کا ہونا نماز میں۔ چلیے اب آپ کو نماز میں سورہ فاتحہ تو ایٹ لیسٹ سمجھ میں آنی ہی چاہیے، باقی چیزیں، باقی جو قیام کی ہیں چلیے وہ ایک طرف رکھ بھی دیں، ابھی آپ نے وہ نہیں سیکھی، لیکن سورہ فاتحہ سب کو آنی چاہیے، سب کو۔ اگر نہیں آ رہی تو دیکھیے ضرورت ہے آپ کو،
کہ آپ دوبارہ وہ لیسن لیں، آپ دوبارہ ریویژن کریں، ضروری ہے۔ پھر تیسری چیز کیا، خاص طور پہ مرد کیسے پڑھیں گے نماز؟ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 3 آدمی نہیں جو کسی بستی میں ہوں یا بادیہ میں جس میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو مگر شیطان ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر 3 لوگ ہیں اور وہ کسی ٹرپ پر ہی گئے، کسی جگہ گھومنے ہی گئے یا کہیں اور گئے، اور وہ تینوں وہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں، کوئی ایک امام نہ بنے اور پھر 2 نماز اس کے ساتھ جماعت سے نہ پڑھے، تو وہاں ان پر کیا ہے؟ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی صفیں درست رکھو، لائنز کو مینٹین کرو نماز میں جب جماعت سے نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ صفیں درست کرنا بھی کس میں آتا ہے؟ اقامت الصلاۃ میں آتا ہے، نماز قائم کرنے میں آتا ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یقیناً نماز مومنوں پر کیسے مقرر کی گئی ہے؟ فرض، یعنی اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جو ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا جائے گا۔ فجر آپ کے مطابق 8 بجے نہیں ہو سکتی، آپ قربانی دینا سیکھیے۔ تقویٰ، بچ بچ کے چلنا، الرٹ ہونا، کانشیس ہونا، اللہ کے بارے میں اتنا کانشیس ہونا جو آپ کو اٹھا کے بٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ پسند کرتے ہیں، تو کیا بتایا گیا تھا؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا افضل اعمال میں سے ہے۔ اب اگر میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا گول واقعی آپ کہہ رہی ہیں اور میں بھی کہہ رہی ہوں، ہمارا گول کیا ہے؟ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، اور یہ گول ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو ہی کرنا ہے۔ اب اپنی نمازیں چیک کرنی ہے، دیکھیے کس وقت نماز ہو رہی ہے اور میں نماز میں کتنی مشغول ہوں، اور میرا سکون کتنا ہوتا ہے، وقت کی پابندی اس میں کتنی ہے، اور کیا وہ دائمی ہے یا وہ اپنی مرضی کی نماز ہے۔ جب کبھی میں ناپاک ہوں، کبھی مجھے کپڑوں کا مسئلہ ہے، کبھی جگہ کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی نکل جائے تو پورا گھر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا حساب مرنے کے بعد جو ہے، سب سے پہلا جو ریکارڈ کھلنے والا ہے وہ نماز کا کھلنے والا ہے۔ پھر اسی طرح تقویٰ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی نماز درست ہونی چاہیے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں متقین میں جانا ہے، اپنی نماز کو قائم کرنے کے درجے پر لے کر جانا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، دیکھیے یہ محبت دکھاتا ہے، میں جس سے محبت کرتی ہوں میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ مومنین کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ پھر وہ ایسی نمازیں نہیں پڑھتے کہ وہ قل هو اللہ احد پہ پڑھیں اور انا اعطیناک الکوثر پہ کر کے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ نماز میں پڑھتے تھے۔ کین یو امیجن؟ سورۃ البقرہ نماز میں، کتنا صبر چاہیے، اور یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ محبت۔ کتنی نعمتیں ہم لے رہے ہیں، کتنی سیکیورٹی میں ہم جی رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حق دینے کی بات آتی ہے تو وی آر بزی۔ ہم کتنی کیجولی کہہ دیتے ہیں کہ صبح آنکھ نہیں کھلی تھی نا تو وہ مس ہو گئی، کتنی کیجول ہیں ہم۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پہ یقین نہیں ہے اس طرح کا، تقوی والا معیار نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کانشیس ہوں گے، ہم اللہ سے اسی طرح ڈریں گے جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، ہم وہی محبت رکھیں گے، تو پھر ہم وقت پر نماز بھی پڑھیں گے اور ہم نماز سیکھیں گے بھی۔ بچوں کو کیا حکم دیا گیا کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھاؤ، پرواہ کرو، ان کی پوری زندگی اس پہ انحصار کرتی ہے، انہیں ٹریننگ دو۔ 3 سال کا پیریڈ ہمیں دیا گیا کہ اپنے بچوں کو نماز کی محبت دلاؤ، اور پھر اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر ان میں نماز کی وہ رغبت نہ ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، جو بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ نے کیا فرمایا کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں اور نہ پڑھیں پھر مارو، اور ان کے بستر جو ہیں وہ علیحدہ کر دو۔ کوشش کریے کہ نماز جو ہے، اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس کو نماز کے ارد گرد کر دیجیے۔ جب آپ نمازوں کو لے کر ہی اپنا روٹین سیٹ کریں گے تو آپ اپنی نمازیں مس نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دیکھیے مما جو ہے وہ 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے، اسے اگر ہم الگ الگ کریں گے تو کیا آئے گا؟ من
اور ما، من ما. جب انہیں ملایا تو نون جو ہے اس کا ادغام ہو گیا تو یہ بن گیا مم ما. پر یہ دو ورڈز ہیں من اور ما. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. آپ نے یاد کرا ہوگا سے. من کے جیسے بی کے بہت سارے میننگ تھے نا، باللہ ہم نے پڑھا تھا نا، بسم اللہ اس میں. اور من کے بھی کئی سارے میننگ ہوتے ہیں. یہاں پر جو من کا میننگ ہے وہ دو میننگ سے آپ لکھیں گے. من کس کے لیے آیا ہے؟ ایک ہوتا ہے من بیان، من آف بیان، بیانیہ، ایکسپلین کرنے کے لیے. اور ایک کون سا ہے؟ من آف تبیید، تبعید، آئین ہوگا بیچ میں. ٹھیک ہے، تو ایک کا میننگ کیا ہے من بیان کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور متقین ان کی کیا کوالٹیز ہیں کہ جو انہیں ہم رزق دیں. دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا جو ان کے مال ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کو کس سے ایسوسیٹ کرا ہے؟ یہ رزق جو ہمارے پاس ہے، سب سوچ لیں کیا کیا ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رزقنا. واٹ از دا میننگ آف نا؟ نا کا میننگ کیا ہے؟ ہم نے دیا ہے. خرید کے تو نہیں لائے تھے نا. جب پیدا ہوئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، جب مریں گے تو بھی خالی ہاتھ ہوں گے. تو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا ہے. ہمارا دیا ہوا وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین دیتے چلے جاتے ہیں. متقین آر دا گیورس. متقین بخیل نہیں ہوتے. تو من بیان کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا سب کچھ. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں سب کچھ لگا دیا جائے گا. جیسے جب تبوک کی لشکر جا رہا تھا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کروایا کہ جو کچھ لے کر آنا چاہتا ہے آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے رضی اللہ عنہ، وہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے، سب کچھ لے آئے تھے. آپ سوچئے، امیجن کیجئے سب کچھ اپنے گھر کا لانا. کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اپنے پرس کا پورا والیٹ خالی کر دیں ہم کسی کو دینے میں؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں. اور من، اگر من کو دوسرے میننگ میں لیا جائے تبعید کے، تو میننگ کیا ہے؟ کچھ. اچھا کہاں خرچ کرنا ہے؟ پارٹیز میں، برتھ ڈیز میں، اینیورسریز میں اور ان چیزوں میں نہیں. جب رزق اللہ نے دیا ہے تو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. ان کاموں میں خرچ کرنا ہے جہاں اللہ راضی ہوں گے، کیونکہ ہمارا گول کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور پھر من آف تبعید کیا ہے؟ کچھ حصہ خرچ کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہم سے کیا چاہا؟ ہر شخص کے مال میں 2.5% زکوٰۃ. وہ بھی کب؟ جب وہ صاحب نصاب تک پہنچتا ہے تب. اگر وہ نصاب تک پہنچ ہی نہیں رہا تو وہ بھی نہیں ہے. پھر یہ آتا ہے کہ رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزقنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ تو دیکھیے اس میں رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو نفع دیتی ہے وہ رزق میں آتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہمیں نفع دے، کوئی بھی چیز جو ہماری جسمانی یا ہماری روحانی سکون کا، سسٹیننس کا باعث بنے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ رزق کہلاتی ہے. تو اگر ہم یہ جامع ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ رزق جو ہے صرف مال کا نام نہیں ہے. پھر رزق دو طرح کا ہو گیا. کون کون سا؟ ایک ہو گیا مادی ٹینجیبل، اور ایک ہو گیا غیر مادی انٹینجیبل. ٹینجیبل رزق کیا ہو گیا؟ جسے آپ چھو سکتی ہیں، اپنے خواص ہمسہ سے دیکھ سکتی ہیں، پکڑ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں. جیسے کھانا رزق نفع دیتا ہے نا آپ کو. کھانا، آپ کا گھر، بارش کا ہونا. پھر مال، یہ بھی کیا؟ اللہ کا رزق ہے. اچھا اسپاؤز رزق ہے، اچھی اولاد رزق ہے. پھر انٹینجیبل میں کیا آئے گا؟ غیر مادی. وہ چیز جسے آپ چھو نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی. سکون، برکتیں نوٹس کرتی ہیں آپ کی زندگی میں برکتیں. الحمدللہ آپ کا وقت، بہت کم وقت میں آپ کا کچن سمٹ جاتا ہے. وقت کا ہونا. پھر صلاحیتوں میں اضافہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں دوسروں سے بہتر رکھ دیتے ہے نا. آپ کوکنگ کی اسکل آپ کے اندر زیادہ اچھی ہے، رائٹنگ اسکلز آپ کی بہتر ہے، کمیونیکیشن کی اسکلز آپ کے اندر اچھی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ رزق ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اسی طرح اپرچونٹیز، مواقع. اسی لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ میں تھی، میری ڈگری ایسی تھی کہ وہاں سے تو جواب آنا تھا، انٹرویو کی کال تو مجھے آنی تھی. نہیں، اللہ نہ چاہے تو کہیں سے کوئی رزق نہیں اتار سکتا، کوئی بھی نہیں.
پھر اسی طرح محبت بھی رزق ہوتی ہے. کسی کے دل کا آپ کے لیے کھلنا اور اس کے دل میں آپ کی محبت کا ڈلنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رزق ہے، نعمت ہے. ٹھیک ہے. ينفقون نون فا قاف، نون فا قاف نفق. نفق کے دو میننگ کیا آتے ہیں؟ ایک آتا ہے سوراخ کرنا، سوراخ کرنا، اور ایک آتا ہے سرنگ. سرنگ اگر آپ دیکھیں ٹنل، تو ٹنل کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ دو راستے ہوتے ہیں، ایک سے جاتی ہے چیز اور ایک سے نکل جاتی ہے. تو انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنا، نکلنا. اگر ایک چیز میں آگے دے رہی ہوں تو میرے پاس سے تو جا رہی ہے نا، سوراخ سے باہر نکل گئی، ایک چیز سے انٹر ہو رہا ہے، ایک چیز سے باہر نکل گئی، تو وہ چیز آپ کے پاس ٹکے گی تو نہیں نا. تو انفاق اگر ہم مال کے لحاظ سے لیں کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو نمبر ایک کیا آئے گا؟ زکوٰۃ. وہ اپنی زکوٰۃ ٹائملی دیتے ہیں. پھر دوسری چیز کیا؟ اگر انفاق میں ہم رزق کو کیا لیں؟ مال. تو دوسری چیز کیا؟ صدقہ مستحبہ. کون سا صدقہ؟ وہ صدقہ جو نفل صدقہ ہوتا ہے. چیریٹی جو آپ پہ لازم نہیں ہے، وہاں خرچ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کر رہی ہیں کہیں پر بھی، کسی آرفنیج میں، کسی مسجد میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کہیں پاروں کے لیے کر رہی ہیں، کہیں فلڈ میں دے رہی ہیں، کہیں غزہ کے لیے کر رہی ہیں. کیا ہے؟ صدقات مستحبہ، نفلی صدقات ہیں. پھر اسی طرح تیسرا کیا؟ صدقات نفقات لازمہ. نفقات لازمہ کیا؟ کہاں خرچ کرنا؟ جہاں خرچ کرنا آپ پہ لازم ہے. کہاں خرچ کرنا لازم ہے انسان کا؟ جیسے ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، اس کی فیملی ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرے گا. وہ اپنی بیوی کو دے گا، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرے گا. اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو دے گا. بہن بھائی اگر ایسے ہیں، نیڈی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ نے ویل آف کرا ہے تو وہ ان کے حقوق دے گا. اور اگر ہم عام رزق لے لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹینجیبل اور انٹینجیبل، تو متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ کرتے ہیں اس کی راہ میں. یعنی وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نفع پہنچانے والے، گیورز. ایک ورڈ یاد رکھیے، متقین آر گیورز. اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز، اپنے تجربات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے، شیئرنگ پیپل. بخیل، کنجوس، تنگ دل ایسے نہیں. ابھی ایک شخص بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں کام کرتے تھے، ریسٹورینٹ تھا کہیں پر، تو کہتے ہیں کہ ہمارے برابر میں ایک اور ریسٹورینٹ کھل گیا اور مجھے فکر ہوئی. وہ وہاں پر جیسے مینیجر تھے، انہوں نے سوچا کہ اب جب یہ کھل جائے گا تو ہماری کمائی پہ فرق پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور میں نے اسے بتانا شروع کرا کہ ایسا ایسا کھل گیا، میں پریشان. تو کہتے ہیں اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ اسی ریسٹورینٹ جو نیو کھلا تھا، بن رہا تھا، ابھی کھل رہا تھا، وہاں مجھے لے کر گیا. اور اس کا جو اونر تھا اس سے کہنے لگا کہ یہ میرا مینیجر ہے، میرا کام یہی سنبھالتا ہے سارا ریسٹورینٹ کا. آپ کو جو نیڈ ہو، جو چیز چاہیے ہو، یہ اس کا نمبر ہے، یہ آپ رکھیے اور جو مدد چاہیے ہو آپ اس سے لیجیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا کہ اللہ انہیں کیوں دے رہا ہے. عرب کا کوئی واقعہ بتا رہے تھے، وہ عرب کی کسی جگہ پہ تھے. تو کہتے ہیں اس دن مجھے پتہ لگا کہ اللہ انہیں کیوں دے رہا ہے. آپ امیجن کر سکتی ہیں آپ کی شاپ کے برابر میں سیم وہی شاپ کھل جائے، وہی چیز بیچ دے، کتنا بڑا دل ہمارا ہوگا کہ ہم وہاں جا کے ان سے کہیں کہ کوئی نیڈ، ہیلپ چاہیے ہو تو جینوئنلی آپ مجھے بتائیے گا، میں یہ کام بہت سالوں سے کر رہی ہوں، مجھے بہت اچھا آتا ہے. ہم کہیں گے؟ ہم کتنا بچاتے ہیں، کتنا چھپاتے ہیں، اور ہم دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشنس رکھ لیتے ہیں. کیا ہم واقعی خلوص دل سے اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ آپ کو جیسے اب ٹرانسلیشن جب سنائی جا رہی ہے ایک دوسرے کو، جب آپ سنا رہے ہیں تو کچھ وقت، اب کچھ لوگوں کے پاس وقت ہے، کچھ کے پاس وقت کی قلت ہے، کچھ کے پاس کمی ہے، لیکن دیکھیے جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، کیونکہ تعاون ہے نا. اگر آپ اپنے بڈی کا نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ٹرانسلیشن یاد ہی نہ کرے، اس کے اوپر کوئی چیک ہی نہیں رکھے گا، تو جو وہ پیچھے ہوگی اس میں آپ بھی شریک ہیں. آپ نے بھی اسے اسسٹ نہیں کرا، آپ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو جب ہم ایک دوسرے کو اسسٹ نہیں کریں گے تو ہمارا خود بھی دین پر استقامت اختیار کرنا مشکل ہے. یاد رکھیے دینے والوں کو ہی ملا کرتا ہے. تو ہم کتنا دے رہے ہیں؟ سوچئے، میں بس اسٹینڈ پر ہوتی ہوں، میں میٹرو میں ہوتی ہوں، میں کالج میں ہوتی ہوں، میں کسی اسکول میں ہوں، میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں، میں اپنے آس پاس کتنا نفع پہنچا رہی ہوں. ایک کام ہم نے کیا لیا تھا کہ جو ہم سیکھیں گے باذن اللہ تعالی ہم آگے پہنچائیں گے. ہم اپنے
ساتھ والوں کو اپنے ساتھ لے کر بھی چلیں گے. آج ہم اتنے بزی ہو گئے, ہم اتنی دیکھیں ہم اپنے غموں میں اتنے گھل رہے ہیں آج اندر. میرا غم بہت بڑا ہے, جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں غم کی باتیں کہ جو ہمارے پاس اسکلز ہیں نا, جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں, اپرچونیٹیز, جو اسکلز, جو تجربات جو دیا ہے, وہ نعمتیں ہمیں دکھ نہیں رہیں. تو جب دکھ نہیں رہیں تو بانٹ بھی نہیں سکتے. بانٹ سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی فریج میں کیک رکھا ہے, نکال کے کبھی کھلائیں گی؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں فریج میں کیک ہے, کبھی موقع ہی نہیں ملا آپ کھولیں اور دیکھیں فریج میں کیک تھا, وہ کیک خراب کیونکہ یوز نہیں ہوا. تو اپنی صلاحیتیں کچھ نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے. اسمائل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسکراتے تھے. صدقہ اسمائل کرنا, کیا ہم مسکرانے والے ہیں؟ متقی شخص, ایکسٹریملی پازیٹیو شخص, دینے والا شخص, who sees I have things, ٹھیک, اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے؟ ابنڈنس مائنڈ سیٹ. I have so many things, الحمدللہ, جو ہم نے الحمدللہ کے اندر بھی پڑھا تھا. کچھ نہیں دے سکتے, سلام کرنا, کہ محبتوں کا ذریعہ ایک طرح سے سلام. آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم, سلام عام کر دو, جنت میں اطمینان سے داخل ہو جاؤ گے. اور 2 چیزیں اور تھیں. تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک چیک لسٹ بنائیے, اس میں یہ چیزیں لکھیں اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ مجھے کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوگا, سبق آئے گا, سبق جائے گا, اور سبق ایسے ہی نکل جائے گا. تلاوت. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.